مولانا نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ مشن جو ہے وہ آنسوؤں پر کھڑا ہے اور یہ آنسو کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بلیف ہے کہ یہ مشن اپنے آخری انجام تک ضرور پہنچے گا، بس آپ لوگ آپس میں اختلاف مت کریے گا۔ مولانا نے پھر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے صالح فیملی کی دعا کری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صالح پلس فیملی دی کہ اس مشن میں مجھے بیسٹ کمپینینز دیے۔ تو اب اس پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے۔ میں سارا آپا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور دعا کر کے پروگرام کو ختم کریں۔ سارا آپا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا سے پہلے کچھ بولنا ہے مجھے آپ سب سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کچھ: جو علم کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو گے تو اللہ تمہیں اور دیں گے۔ میں اللہ کی بے پناہ حد تک شکر گزار ہوں۔ اس پاک پروردگار نے کووڈ کے بعد بھی ہمیں زندہ رکھا ایک عظیم مقصد کے لیے، اپنی حکمت کے تحت، اور پھر کئی حالات کو موافق اور سازگار بنا کر آج ہمیں اس معرفت اور دعوت کے پروگرام کو کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہر قسم کی سہولتیں اور انتظامات پیدا فرمائے۔ اس احسان عظیم پر ہمیں ہمالین شکر کرنا چاہیے، اور پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان نظر آنے والا محسن ہے اور اللہ نظر نہ آنے والے محسن ہے۔ جو دکھائی دینے والے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ بھلا نہ دکھائی دینے والے محسن کا کیا شکریہ ادا کریں گے۔ اس موقع پر میں یہاں تمام آنے والوں کی طرف سے، جس میں میں بھی شامل ہوں، دہلی سی پی ایس ٹیم کا شکر ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے اس معرفت اور دعوت کے پروگرام کو آرگنائز کیا اور نہ جانے کتنے مہینوں، ہفتوں اور دنوں سے اس کی پلاننگ کی، اس کو اتنے بہترین طریقے سے کرنے کے لیے کتنی محنت اور قربانیاں دیں۔ اللہ اس دہلی ٹیم کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ساتھ میں دہلی ٹیم کی طرف سے تمام آنے والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے سی پی ایس کی پکار پر لبیک کہا، اور پتہ نہیں ان کو بھی کیا کیا حالات پیش آئے ہوں گے، انہوں نے لبیک کہا اور یہاں پہنچ گئے۔ اللہ آپ سب کو بھی بہترین صلہ عطا فرمائے۔ دعا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیجیے، جن سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت کی، بے شک آپ تعریف کیے گئے بزرگ ہیں۔ الہی برکت دیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو برکت دی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو حقیقی ایمان بنا کر ہماری روح میں اتار دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں ایسا ایمان لکھ دیجیے جس سے ہمیں آپ کے فیض سے قوت ملتی ہو۔ اے اللہ، ہم آپ سے راضی، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمارا معرفت کا سفر ہمیشہ جاری رہے، ہر دن ہم اس راہ پر آگے بڑھتے رہیں، ہر واقعے سے، ہر چیز سے ہمیں معرفت کا رزق ملے۔ اے اللہ، آپ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے،
آپ کو ہر لمحہ ہمیں یاد کرنے والے بنائیے۔ اے اللہ ہم ہر دن قرآن پڑھیں اور جب بھی پڑھیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے ڈر سے، ہمارے دل نرم ہو جائیں اور آپ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ ہمیں ہدایت دیں، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے الفاظ سے گزر کر ان کے معنی کی گہرائی سمجھائیے، ہمیں خالی ذہن ہو کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآنی حقیقتوں کو ہماری روح کی لذت بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم قرآن میں تدبر کریں اور قرآنی زاویہ نظر سے اپنے آپ کو اور کائنات کو دیکھیں۔ اے اللہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اپنے آپ کو آپ کے قریب محسوس کریں، قرآن کا پڑھنا ہمیں آپ سے ملانے والا بن جائے۔ اے اللہ قرآن ہمارے لیے آپ کا زندہ تعارف ہو۔ اے اللہ ہم اس سے اپنی ابدیت اور آپ کی معبودیت اور جلال کو پائیں، قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے بنائیں۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے معاف کرنے کو پسند کرنے والے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا لیجیے، ہمیں ہمارے گناہوں سے توبۃ النصوحہ کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے بارے میں آخری درجے کی سنجیدگی عطا فرمائیے، ایک لمحے کی بھی غفلت سے بچائیے۔ اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں بدلنے والے، ہمارے گناہوں کی نحوست اور ان کے نقصانات سے بچا لیجیے۔ گناہ سے بچنے کی قوت آپ ہی کے دینے سے ملتی ہے اور نیک اعمال کے لیے آپ ہی کی مدد درکار ہے۔ ہم عاجز و مجبور و کمزور، آپ ہمیں آپ کی حفاظت میں لے لیجیے۔ آپ ہمیں اپنے رحم کی رسی سے باندھ کر، ہدایت کی لکڑی سے ہانک کر صراط مستقیم پر چلائیے۔ اے اللہ ہم نفسیاتی پیچیدگیوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں اور پگڈنڈیوں میں چلے جاتے ہیں، جن و انس کے شیاطین کے وسوسے، ہمارے نفس کے وسوسے، شیطان کی تزیین، نظر کے دھوکے، دنیاوی مسائل کے خوف، انسانوں کے چھیڑے ہوئے مسائل، ہر وہ چیز جو ہمیں غفلت میں ڈالتی ہے، آپ بچا لیں، ہمیں ہر وقت اس سے چوکنا رکھیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں اس سچے مشن میں داخل کیا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ صاحب مشن مولانا صاحب نے اس نئے دور میں معرفت اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کی مکمل کوشش کی اور اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیڈیکیٹ کیے رہے، اس کے ہم تمام مشنریز گواہ ہیں۔ خدایا مولانا کی ساری کوششوں کو قبول فرمائیے، جس نیک نیتی کی بنیاد پر انہوں نے اعلیٰ معرفت کا راستہ اپنایا اور اس ربانی مشن کی بنیاد رکھی، اس مشن کو ان کے حق میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ انہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت عطا فرمائیے، انہی سچائی کی سیٹ پر بٹھائیے، اپنے پڑوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ مولانا نے اپنے حق میں اور اس ربانی مشن کے حق میں جو بھی دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرمائیے۔ اس ربانی مشن سے جڑے ہوئے تمام ساتھیوں کو مشن کی اسپرٹ کو سمجھنے کی صلاحیت دیجیے۔ اے اللہ ہمیں قبول فرمائیے، ہماری بھرپور مدد فرمائیے، ہمارے پروجیکٹس میں نور بھر دیجیے، ہمارے ایک ایک کام سے آپ کی بڑائی کا چرچا ہو، دین اسلام کی بدنامی دور ہو، سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اے اللہ ہمارے ٹیکنالوجی والے کام کو حکمت و عافیت سے کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب آپ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری چاہتوں سے صرف خوش نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے آپ کی فرما برداری کرنا ہے، آپ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہر ڈسٹریکشن سے بچنا ہے، قربانی دینا ہے، اپنے نفس کو زیر کرنا ہے، عیش و عشرت اور آرام طلبی سے بچانا ہے، اپنے عجز کو دریافت کرنا ہے، آپ کی بڑائی میں جینا ہے، دن رات آپ کو یاد کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، راتوں کو مغفرت مانگنے والے بننا ہے۔
دل کو پاک رکھنا ہے، دنیاوی مسائل میں نہیں الجھنا ہے، آخرت کی فکر رکھنا ہے، جواب دہی کا خوف ہونا ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں یہ سب دے دیجئے اور اس مشن میں ہمارے آخری لمحے تک ثابت قدم رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی طرح یہ یاد رہے کہ سب سے قیمتی چیز آپ کی راہ میں دینے کے لیے تو ہماری اپنی ذات ہے۔ اے اللہ آپ کتنے اچھے وعدے کیے ہیں، کیسے انوکھے فیصلے کیے ہیں اپنے پیغمبروں کے حق میں، آج ہم داعیوں کے حق میں ایسے فیصلے کیجئے۔ اے اللہ ہم ہر ملاقات آپ کی راہ میں کریں، آپ کی خوشنودی کے لیے ملیں۔ اے اللہ ہر ملاقات کو ہمارے لیے آپ کو یاد کرنے اور دوسروں کو آپ کی یاد دلانے کا ذریعہ بنائیے۔ ملاقاتوں میں غیر سنجیدہ باتیں، غیر ضروری کام نہ ہوں، ہم منصوبہ بند عمل کے تحت کام کریں۔ آپ ہی کی تعریف ہے کہ آپ ہی کی مدد سے تمام کام، اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے جہاں بھی جائیں، اس کے لیے ہماری نیت خالص ہو، یا آپ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ہر سننے والے کے دل میں ایک ایک بات پہنچے، ہم اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں، ان کے قاعدے و قانون کو توڑنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ وہ کیسے بھی سوال کریں، ہمیں ان کو حکمت سے جواب دینے میں ہماری مدد فرمائیں۔ اپنی شخصیت کو مجروح کرنے سے حفاظت فرمائیے، اور ہم وہاں سے مزید اضافہ ایمان اور دعوت کی اہمیت کے ساتھ لوٹیں۔ اے اللہ ہر سفر میں آسانی عطا فرمائیے، سفر کی تیاری میں، سفر کے دوران بھرپور رہنمائی اور مدد فرمائیے۔ ایک ایک دعوتی موقع پر ہماری نظر ہو اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت دیجیے۔ وہاں کے بازاروں سے، فضول خرچی سے، ہر قسم کے غلط اثرات سے پناہ دیجیے۔ بس آپ کے چرچے کریں، سب کو آپ کی یاد دلائیں اور آپ سے جوڑنے کا کام کر کے آپ کی حفاظت میں لوٹ آئیں۔ اے اللہ سفر میں جو کچھ ہماری سمجھ کے باہر اور اچانک پریشان کرنے والے معاملات پیش آ گئے تو ہمیں انگلی پکڑ کے راہ دکھائیے، اور اے رب اے بگاڑ کے اصلاح کرنے والے، ہمارے بگاڑ کی اصلاح کر دیجئے۔ اے اللہ یہ زندگی کے بڑے سفر کا ایک چھوٹا سا سفر ہمیں یاد دلائے کہ ہم کو اس دنیا میں بھی مسافر والی زندگی جینا ہے۔ ہماری منزل، ہمارا ابدی گھر تو آپ کے رحم سے ملنے والی جنت ہے۔ آپ ہمیں آپ کے پڑوس میں ایک گھر دے دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ادارے، ہمارے دفتر، ہمارے جو بھی کام کرنے کی جگہ ہو، اس میں فطری ماحول ہو، در و دیوار کی اینٹیں ہم سب ساتھی ہوں، وہاں کا رنگ اسلام کا رنگ ہو، ساز و سامان سادگی والے ہوں، آپ کی شان جھلکے، دنیاوی شان و شوکت نہیں، کھڑکی و دروازے ہمارے کھلے ذہن ہوں۔ یہاں لوگوں کو لائیے اور انہیں آپ کی یاد لے کر جانے والے بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کی راہ میں ہمارے گھر کا ایک کونا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے کام کے لیے وقف کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ ہم زندگی کے بہترین حصے کو ضائع کر چکے، اب آپ ہماری بقیہ زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، ہمارے لمحات میں برکت دیجیے۔ اے اللہ آپ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بنائے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اب سے ہمارے ایک ایک لمحے میں 1000 لمحوں کی برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں مغفرت، معرفت، عبادت، صحت و عافیت، حکمت اور دعوت کا بھرپور رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں گواہی دینے والے، خوشخبری دینے والے اور آخرت کی جواب دہی کا خوف دلانے والے بنائیے۔ اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ رکھیں، آپ بے شک بھروسے کے لیے کافی ہیں۔ اے اللہ دعوتی عمل پر ثابت قدم رہنا، لوگوں کی طرف سے جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کرنا، اس کو نظر انداز کرنا اور ہر حال میں آپ کی مدد اور یاد پر نظر جمائے رکھنا ہمارا سرمایہ ہو۔ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، آپ سے ہر لمحہ دعا مانگنا ہے، آپ ہمیں آپ سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھیے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں عطا کریے، ہر وہ چیز جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس سے بچا لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔